बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आज हम बात करेंगे आपके पेपर के सवाल नंबर 8 की। ठीक है, इसमें बेटा हम बात करेंगे मुकालमा नवीसी और हकायत नवीसी की। हकायत यानी कहानी। आपका ये जो सवाल है, सवाल नंबर 8, ये 5 नंबर का होता है और इसमें या होता है, यानी कि आपने या मुकालमा लिखना होता है या कहानी लिखनी होती है। तो दोनों चीज़ों का बेटा मैं आज आपको तरीकाकार बताऊंगी कि किस अंदाज से आपने इसकी तैयारी करनी है, अपनी किताब से किस तरह से इसको याद करना है, किन अमूर का आपने ख्याल रखना है। बेहतर तो ये होता है कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं दोनों तरीके हम सिखा देते हैं, याद करवा देते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि उर्दू के पेपर को करने के लिए हमें वक्त का ख्याल रखना पड़ता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो कहानी का इंतखाब करते हैं, क्योंकि अगर वो कहानी लिखते हैं और उसका अखलाकी सबक लिख देते हैं तो इस तरह वो बआसानी जो है वो उसके मुकम्मल नंबर हासिल कर लेते हैं। तो मुकालमे में कुछ हमें ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और बाज़ का उसको लिखने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश भी रहती है। लेकिन मैं आज आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगी कि मुकालमा नवीसी होती क्या है और अगर हम लिखना चाहते हैं तो किस अंदाज से लिखेंगे कि हम अपने मुकम्मल नंबर हासिल कर सकें और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। और उसके साथ ही साथ हम हकायत नवीसी कहानी लिखने की भी बात करेंगे कि अगर हमने कहानी का इंतखाब किया है तो किस अंदाज से हम लिखेंगे कि हम अपने मुकम्मल नंबर जो है वो हासिल कर सकें। तो जी बेटा, आते हैं हम मुकालमा नवीसी की तरफ। मुकालमा होता क्या है? आपको पता है हम आपस में जब बातचीत करते हैं उसे कलाम कहते हैं। तो ठीक है, तो आपस में जो बातचीत होती है ना उसको मुकालमा कहते हैं। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। मुकालमा एक फितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। अब देखिए, हम आपस में जब मिलते हैं बातचीत करते हैं तो वो तो हमारी एक फितरी बातचीत हो गई, और अगर अब हम लिख रहे हैं, जैसे हम अपने किताब से भी याद करते हैं, तो वो मसनूई मुकालमा होगा। लेकिन मसनूई मुकालमे को लिखने के लिए भी हम कुछ चीज़ों का इस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मसनूई ना लगे, यानी कि आपस की जो बातचीत है वो रोज़मर्रा की मुताबिक होनी चाहिए, अल्फाज सादा होने चाहिए, बात से बात निकलनी चाहिए। तो वो क्या है, इस तरह से हमारा मुकालमा जो है वो दुरुस्त जो है वो माना जाएगा। उनमें किन किन चीज़ों का देखिए हमें ख्याल रखना है कि मुकालमा दो तरह का होता है, ज़ुबानी भी और तहरीरी भी। लाजमी बात है कि आपके पेपर में जो आप लिखेंगे वो तहरीरी मुकालमा होगा। और उसके बाद क्या है कि जब इसने मुकालमे ने तरक्की की, या ये कह लें कि मुकालमे का इस्तेमाल जब किया गया तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि किन किन चीज़ों में जो है वो मुकालमे का इस्तेमाल, जैसे ड्रामा, नोवेल और अफसाने की जान जो है वो मुकालमा है। ठीक है, मुकालमा जितना अच्छा होगा, जितना मेयारी होगा, तो उतना ही अच्छा वो ड्रामा, नावल या अफसाना होगा। तो क्या होता है, मुकालमे में हमें रोज़मर्रा बोलचाल और लबो लहजे का भी ख्याल रखना होता है। और जब हम मुकालमा बोल रहे होते हैं, यानी कि आपस में जब फितरी बात करते हैं तो भी ऐसे ही होता है, एक बंदा बात कर रहा है, दूसरे की बात उससे आगे उसने उसका जवाब दिया है। इसी तरह से बिल्कुल जब हम तहरीरी मुकालमा लिखते हैं तो बात से बात निकले, ऐसे ना हो कि यानी कि एक बात आपने लिखी और दूसरे फर्द की जो किरदार की आप बात लिख रहे हैं उसका उससे राब्ता ना हो, तो क्या है वो मुकालमा दुरुस्त साबित नहीं होगा, उसको पढ़ने का कोई मजा नहीं आएगा और ना ही उसका अच्छा इंप्रेशन जो है आपके एग्जामिनर पर पड़ेगा। और क्या होता है कि मुकालमे से क्या होता है कि हर इंसान के जोहर और किरदार का पता चलता है। आपको पता है कि इंसान जब बोलता है तो बोलने के बाद ही इंसान की बहुत सी खूबियां और खामियां पता चलती हैं। अगर हम बात करें कि अगर कहीं हम आम तौर पर रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी में होता है कि कहीं आप जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो इंटरव्यू का मकसद होता है कि आपसे बातचीत करके आपकी काबिलियत का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी काबिलियत है आपके अंदर। तो इसी तरह मुकालमा नवीसी को शामिल करने का मकसद आपके पेपर में यही है कि बच्चों को उर्दू ज़ुबान पर कितनी गिरफ्त हासिल है, क्या वो लिख सकते हैं इस पर, क्या वो रमूज़े औकाफ का ख्याल रखते हैं, क्या उन्हें अल्फाज और जुमलों को बाकायदा तरतीब के साथ लिखना आता है, और क्या उनकी लिखाई में जो पूछा गया है, जैसे आज हम बात करेंगे दो हम जमात के दरमियान। हम जमात आपको पता है बेटा क्लास फेलो कहते हैं कि जब दो हम जमात आपस में मिलते हैं तो वो आपस में किस तरह से बातचीत करेंगे। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो क्या है
तो आपने इस तरह से बेटा वो बातचीत लिखनी है कि पता चले कि वाकई दो क्लास फेलो के दरमियान में बात हो रही है। जैसे आपकी किताब में, उर्दू की जो आपकी किताब है बेटा ग्रामर की, उसमें मुख्तलिफ जो है वो सुर्खियों के साथ अलग अलग मुकालमे दिए गए हैं, ठीक है। अगर दर्जी खाने की बात हो रही है तो आपके मुकालमे ऐसे पता चले कि दर्जी और गाहक के दरमियान में बात हो रही है, ठीक है। अगर बाजार की बात हो रही है तो ऐसे पता चले। तारीख में अगर उस्ताद और कहते हैं तालिब इल्म की बात हो रही है तो उसके मुताबिक आपका मुकालमा होना चाहिए। अगर दो हम जमातों की बात हो रही है तो उनकी बात से बात निकले, और यानी कि जिस बारे में पूछा जा रहा है आपके मुकालमे से वो साफ तौर पर जाहिर हो, नुमाया हो, और उसके मुताबिक जो है उसकी तरतीब का ख्याल रखते हुए आपके अल्फाज हों, ठीक है। मसनूई मुकालमा होता है जो तहरीरी मुकालमा हम लिखते हैं, लेकिन उसमें भी हमें फितरत का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आज हम बात करें दो हम जमात के मुकालमे की, तो उसमें दो किरदार मैंने लिखे हैं, अली रजा और शहरयार। अब देखें, शहरयार मियाँ कहाँ जा रहे हो? आहा, आप हैं, अस्सलाम वालेकुम। अब ये तो आम जब हम बातचीत करेंगे तो वो जो इजहार है या जो सिचुएशन है या जो वो अल्फाज हैं उसका आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। उन अल्फाज को आपने लिखना है, जैसे आहा हो गया तो क्या है, यानी कि फितरी तौर पर जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ अल्फाज या कुछ आवाज़ ऐसी होती है तो वो भी आपने बयान करनी है ताकि वो मसनूई मुकालमा जो है वो फितरी भी बन जाए, ठीक है। जब आप मुकालमा लिख रहे हैं फिर आपने नामुनासिब अल्फाज नहीं लिखने, ठीक है। अब जैसे दो हम जमात का हम मुकालमा लिखेंगे तो उसमें शराफत व तहजीब का आपने ख्याल रखना है। कुछ ऐसे नामुनासिब अल्फाज ना हों जो कि कहते हैं तहजीब के दायरे से आपको बाहर ले जाएं, तो आपने इन अल्फाज का इंतखाब करते हुए इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है कि अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं तो बाज़ औक़ात एक बच्चों के जहन में बात होती है कि पता नहीं जितना लंबा हम लिख लेंगे उतना अच्छा या उतना ज़्यादा हमारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बार बार आपने एक जुमले को नहीं दोहराना, एक बात को आपने नहीं दोहराना, क्योंकि उससे भी होगा कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो रेपिटिशन लिख के वो आपके मार्क्स जो है उसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज मैं अब आपको बताती हूँ कि आपकी उर्दू बी की जो ग्रामर की बुक है उसके सफ़ा नंबर 75 पर 75 पर दो हम जमात की सुर्खी के साथ जो मुकालमा मौजूद है बेटा, उसमें जो है वो इस तरह से लिखा गया है कि आप उसको दो किरदार उसमें बयान किए गए हैं, अली रजा और शहरयार के नाम से, कि दोनों आपस में मिलते हैं और किस तरह से आपस में बातचीत करते हैं, और कौन कौन से इस मुकालमे में रमूज़ काफ इस्तेमाल हुए हैं, कौन कौन से जो है वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और किस तरह से आपने उसको लिखना है बेहतर अंदाज में कि आप पूरे नंबर हासिल कर सकें, मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहली बात, जब आपने मुकालमा लिखना शुरू किया है या तो आपने अपनी किताब से कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे मैं आपको तमाम बातें जो है वो बता देती हूँ। अब क्या होता है कि आंसर शीट पर जवाबी जो आपका कागज होता है, जब आप उस पर लिखना शुरू करते हैं बेटा तो आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारे मुकालमे के किरदार होते हैं उनको, जैसे ये मैंने लगाई है बोर्ड की तरफ, अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे अली रजा और शहरयार लिखा और आगे से लिखना शुरू किया, तो बेटा ये गलत होगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको नहीं लिखना। हमेशा जब आपने मार्जिन लाइन लगाई, आपने सवाल लिखना है या मुकालमा लिखना है या उसके किरदार लिखने हैं, यानी कुछ भी अगर आपने पेपर में बेटा लिखना है तो आपने उस मार्जिन लाइन के अंदर से इसका आगाज करना है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। फिर आपने क्या करना है कि जब भी कोई आपने लिखना है मुकालमा तो सबसे पहले उसका तमहीदी मंजरनामा लिखना है, या पस मंजर कह लें। जैसे अब दो हम जमात हैं, अगर वो मिल रहे हैं, रास्ते में मिले हैं, तो लिखेंगे कि अली रजा किताब खरीदने के लिए बाजार की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसको आपने ऊपर लिख देना है और फिर आगे से आपने मुकालमा लिखना शुरू किया जैसा आपकी किताब में मौजूद है, और फिर एंड पर भी इख्तितामी मंजरनामा भी बेटा आपने लिखना है कि दोनों एक दूसरे से जुदा होते हुए अलग हो जाते हैं, ठीक है। बाजार जब उनकी बात खत्म हो गई तो दोनों जाते हुए या घर की तरफ लौटते हुए या बाजार की तरफ जाते हुए, तो इस तरह से आप उसको क्या है, जैसे आप ब्रैकेट जिसको कहते हैं आप उसको कोसैन, ठीक है, उसमें आपने लिखना है ताकि वो एक पता चल जाए कि उसका मंजरनामा क्या है। अगर हम किसी ड्रामे की भी बात करें या स्टेज ड्रामे की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा, तो उसमें भी क्या होता है कि जब पर्दा उठता है तो एक पस मंजर होता है, ठीक है। जैसे अगर दो हम जमात की हम बात कर रहे हैं, क्लास फेलोज की, रास्ते में मिले हैं, तो कुछ उसका लिखना
لکھنا ہوگا نا کہ وہ راستے میں کہاں ملے ہیں, بازار میں ملے ہیں, گھر کے باہر ملے ہیں, وہ لکھیں گے. اور اب اگر بات چیت ہو گئی دونوں کی تو اب وہ گھر کو لوٹ رہے ہیں, یعنی کہ دونوں خلاصہ خریدنے نہیں جا رہے, تو وہ گھر کی طرف واپس جاتے ہوئے. تو اس طرح سے آپ اختتام میں اگر کوسین میں جو ہے وہ لکھ دیں گے, بریکٹ جس کو آپ بیٹا انگلش میں بولتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک بہت اچھا جو ہے آپ کی پیپر پریزنٹیشن ہو جائے گی. اب آپ نے مارکر کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے, اور جیسے آپ نے کردار لکھے بیٹا, اب کیا ہوتا ہے جیسے 2 کردار ہیں اس میں, علی رضا, شہریار میاں, اس کے بعد کیونکہ مخاطب کر رہے ہیں شہریار کو تو انہوں نے علامت ندائیہ لگایا ہے, کہاں جا رہے ہو, کیونکہ آگے اس نے سوال کر لیا ہے تو پھر سوالیہ نشان لگایا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی جب کردار کی ہم بات کریں, شہریار نے جواب دیا آہا, آپ ہیں, السلام علیکم. تو کیا ہے, ایک تو آپ نے الفاظ درست لکھنے, املا کا خیال رکھنا ہے, اور اگر آگے جب ہم لکھیں گے اور ہمارے کرداروں کے جملے تھوڑے لمبے ہوتے چلے جائیں گے بیٹا, تو آپ نے کیا کرنا, ایسا نہیں کرنا کہ اس جملے کو جہاں کردار کا آپ نے نام لکھنا ہے وہاں سے اس کا آغاز نہیں کرنا, بلکہ جہاں سے آپ نے لکھنا شروع کیا ہے جملے کو اس کے نیچے سے ہی آپ نے اپنا جملہ مکمل لکھنا ہے. اس کو وقت کے اندر اندر لکھنے کے لیے کچھ ایسے لکھیں گے آپ کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ اس طرح سے کردار لکھیں, یہ جو ڈوٹ لگاتے ہیں جس کو علامت ربط بھی کہتے ہیں. آپ نے جب نیا جملہ شروع کرنا ہے تو اس پر ایک ڈوٹ لگا کے آگے سے لکھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ڈوٹ لگا کے یعنی اس کی بات پوری ہو رہی ہے اس کردار کی 2 جملوں میں, 3 جملوں میں, 4 جملوں میں, آپ نے جو ہے وہ اس کو لکھ کر تو پھر اگلا نیا ڈوٹ لگانا ہے اور پھر دوسرے کردار کی بات شروع کرنی ہے. آپ بڑا سپیڈلی جو ہے اپنے پیپر کو لکھ رہے ہیں. اب بار بار اگر آپ مارکر کھولیں گے, کردار کا نام لکھیں گے, آگے اس کا جملہ لکھیں گے, کردار کا نام لکھیں گے, جملہ لکھیں گے, تھوڑا سا اس کی جو ہے آپ کی ٹائم ویسٹنگ ہوگی. چونکہ ہمارا اردو کا پیپر کافی لینتھی ہوتا ہے تو ہم نے آپ کو کس طرح سے آپ نے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ مینج کرنا ہے وہ بھی بتانا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, فرسٹ جو کردار آپ نے لکھ لیے, اس کے بعد آپ نے مارکر کو بند کیا, پین سے لکھنا شروع کیا, اور جب نیا جملہ لکھا ڈوٹ لگایا, جملہ لکھا ڈوٹ لگایا, جملہ لکھا, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے بیٹا آپ ایک ہی دفعہ وہ اسی ترتیب سے کردار جیسے آپ نے شروع میں لکھے اسی ترتیب سے کردار نیچے لکھتے جائیں گے تو بآسانی آپ کا بغیر کسی غلطی کے مکالمہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو آپ نے اپنا یہ جو مکالمہ ہے, جو الفاظ آپ کے استعمال ہوئے ہیں آپ کے درسی کتب میں, بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے اس کو یاد کریں اور پھر اس کو ایک دفعہ لکھ کر, جیسے جیسے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے مارجن لائن کو ڈرا کرنا ہے, کون سے رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کی تمہیدی پس منظر جو ہے وہ بتانا ہے, کس طرح سے اختتامی پس منظر بتانا ہے, اور کس طرح سے کتنا اس کو جو ہے وہ آپ نے مناسب جملوں کی صورت میں لکھنا ہے. لکھ کر پریکٹس کریں گے تو آپ اس میں مکمل نمبر حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکالمہ نویسی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں بیٹا حکایت نویسی کی. حکایت یا کہانی, کہانی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بچپن میں بہت سی کہانیاں سنا کرتے تھے. کہانیاں یہ کہہ لیں کہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا, بات چیت کا آغاز کیا, تبھی سے کہانیاں سننے اور سنانے کا آغاز ہو گیا. پھر یہ تھا کہ جب بادشاہی دور تھا تب بھی بادشاہوں نے کچھ ایسے اپنے رکھے ہوتے تھے لوگ کہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے کہانیاں سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی, اس نے مزید کئی اور شکلیں اختیار کی. جب اس فن نے ترقی پائی بیٹا, جب اس فن نے ترقی پائی تو کیا ہوا کہ اس کا نام کیا ہو گیا, افسانہ ہو گیا, ناول ہو گیا, ڈرامہ ہو گیا. یعنی کہ مزید ان میں بھی جو ہیں وہ کہانیاں کی ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک نتیجہ ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی ہم ایک سبق حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے اکثر دکھایا جاتا ہے کہ ہر برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور ہر اچھے کام کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سی عام سی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہم نے روزمرہ سنی ہوتی ہیں, تو اس کو لکھنا ہمارے لیے ویسے ہی کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کے سبق میں جو موجود ہیں چند کہانیاں, ان میں سے اتفاق میں برکت, جھوٹ کی سزا, دودھ میں پانی اور ہرنی کی دعا, آج میں آپ کو اس پر بتاؤں گی کہ آپ نے کس انداز سے ان کہانیوں کو لکھنا ہے اور کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے آپ 5 نمبر جو ہیں وہ بآسانی لے سکتے ہیں. میں نے بہت سارے بچوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ کہانی جو کہتے ہیں جی بہت آسان ہے, اس کو یاد نہیں کرتے, اور جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں یا ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اشارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ یہ کون سی کہانی ہے, بتاؤ یہ کون سی کہانی ہے. بس ان کو اتنی بتانے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ بیلوں والی کہانی ہے, یہ گڈریے والی کہانی ہے.
تو اس کو بآسانی لکھ لیتے ہیں اگر ان کی املا درست ہو اور ان کو جملوں کو جو ہے وہ درست انداز سے لکھنا آتا ہو. اخلاقی نتیجہ لکھیں تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ پورے نمبر اس میں لے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میں ان کہانیوں کو ضرور ایک دفعہ, ایک نہیں بلکہ 3 دفعہ اس کو پڑھیں اور پھر لکھ کر تیاری کریں, تاکہ بورڈ میں ہم نے کسی بھی ایک بھی نقطے کو نہیں چھوڑنا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی نمبر سے محروم رہ جائیں. اور جو یہ بات کی جاتی ہے کہ اردو میں مکمل نمبر لینا جو ہے ناممکن ہے, ایسا نہیں, کیونکہ ہم کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے کہتے جی پیپر تو ہم نے پورا کیا تھا لیکن نمبر ہم نے مکمل نہیں دیے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے مکالمہ نویسی اور کہانی نویسی میں سے کہانی کا انتخاب کیا تو آپ نے صرف ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ مکمل نمبر جو ہے وہ لے سکیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں ماضی کا صیغہ, آپ کو پتا ہے کہ کہانی جو ہوتی ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں, یعنی کہ گزر چکی ہے کہانی کہ ایسے ہوا تھا. آپ نے جب بھی کوئی کہانی پڑھی ہوگی تو اس کی پہلی لائن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسے ہوا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ لکھتے لکھتے آپ نے ماضی کے صیغہ کا خیال رکھنا ہے جس کو آپ انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں, گزرا ہوا زمانہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں حال یا مستقبل کے جملے نہیں لکھنے شروع کر دینے, ساری کہانی جو ہے آپ نے ماضی کے صیغے میں لکھنی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے جو ذہن نشین کرنی ہو یہ ہے. اس کے بعد سادہ زبان اور روزمرہ. میں نے بچوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں کہانی انہیں آتی ہوتی ہے لیکن کچھ الفاظ انہیں لکھنے نہیں آتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو املا کا کچھ مسئلہ ہے یا آپ کچھ الفاظ آپ کو بھول جاتے ہیں لکھنے میں, تو ان کے آسان الفاظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کہانی آپ کی مکمل سمجھ آنی چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سے بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو آپ نے سادہ زبان اور روزمرہ جو عام الفاظ میں بولے جاتے ہیں, آسانی سے سمجھنے والے الفاظ ہوتے ہیں, ان میں کہانی لکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے, ٹھیک ہے. اسلوب اور مواقع کا خیال رکھنا. اب کہانی کا طریقہ کار آپ لکھ رہے ہیں, اب جیسے ترتیب کا خیال آپ نے رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ بات ہو رہی ہے بچپن کی تو آپ بات لکھ دیں جوانی کی, بات دور چل رہا ہے جوانی کا تو آپ بات لکھ دیں بڑھاپے کی. تو آپ نے موقع کے لحاظ سے اپنے جملوں کا انتخاب کرنا ہے اور آپ کا لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے موقع کے مطابق ہو تو آپ کی کہانی جو ہے وہ درست ثابت ہوگی. اس کے بعد رموز اوقاف. رموز اوقاف بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ختمہ کہاں لگانا ہے, واوین کہاں لگانی ہے, علامت ندائیہ کہاں لگانی ہے, سوالیہ نشان کہاں لگانا ہے, تمام ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر ہم کسی بھی زبان پر گرفت رکھیں گے, جیسے ہم اردو زبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ان رموز اوقاف کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ان کی گرپ ہوگی, لکھیں گے ہم درست انداز سے تو انشاءاللہ ہم مکمل نمبر حاصل کر سکیں گے, ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک مکمل علیحدہ جو ہے وہ رموز اوقاف پر اپنا لیکچر تیار کروں گی تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے آپ نے ان نشانات کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کہ بات ہماری مکمل کہاں پر ہو رہی ہے, کہاں پر ہم سوال کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب لکھنے والا لکھ رہا ہے عام طور پر تو ہم بات کر رہے ہیں, پتہ ہوتا ہے ہم نے یہاں ہماری بات مکمل ہو گئی, اب دوسرے نے بات کی, اب یہاں ہم رکے, اب یہاں پر کوئی دکھ کا عالم ہے, یہاں پر کوئی خوشی کا عالم ہے. لیکن لکھتے ہوئے ہم رموز اوقاف سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ بات کون کر رہا ہے, بات کب مکمل ہوئی ہے, سانس کہاں لیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے رموز اوقاف کا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. ایک اور سب سے اہم چیز جو آپ کی درسی کتب میں بھی کیا ہے کہ آپ کی جو سبق میں کہانیاں دی گئی ہیں, جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا اتفاق میں برکت, تو علیحدہ سے کہانی پوری لکھ دی گئی ہے لیکن آخر میں اخلاقی نتیجہ نہیں لکھا گیا جو کہ آپ کا 1 نمبر کا ہوتا ہے. یعنی کہ 5 نمبر کی آپ کی کہانی ہے تو آپ کا جو نفس مضمون ہے سارا اس کا کہانی کا وہ 4 نمبر کا ہے, اور ایک علیحدہ نمبر بیٹا آپ کا اخلاقی نتیجے کے ہیں. اب آپ نے اخلاقی نتیجہ ضرور لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو کہانیاں میں آج آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو ان کا اخلاقی سبق بھی لکھوا دوں گی. آپ نے علیحدہ سے اخلاقی سبق کی ہیڈنگ دے کر, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کا جو ہے وہ لکھنا ہے اس کو مارکر سے تاکہ آپ مکمل نمبر اس میں حاصل کر سکیں. جی, تمہید و آغاز, وسط اور اختتام, یہ 3 حصوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کہانی جو ہے وہ 3 حصوں میں ہوگی, یعنی کہ آغاز ہوگا کہانی کا. آغاز کہاں سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, جیسے اگر ہم بات کریں اتفاق میں برکت کی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں 2 بیل رہتے تھے, تو اس طرح سے آپ نے کہانی کا آغاز کیا, پھر وسط درمیان میں آیا کہ کس طرح سے ان 2 بیلوں کو جو ہے وہ لڑوانے کی کوشش کی گئی, اور پھر جب اختتام ہوگا کہ انہوں نے اپنا اتفاق نہ توڑا, اس وجہ سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو یعنی کہ ان 3 حصوں میں جو ہے آپ نے کہانی کو لکھنا ہے اور آخر میں آپ نے اس کا نتیجہ لکھنا ہے, تو آپ انشاءاللہ اس کے مکمل نمبر حاصل کر لیں گے.
تو جی بیٹا آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کہانی لکھتے ہوئے ٹھیک ہے حقائق، میں پھر دوبارہ بتا رہی ہوں، ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، بعض کو بچے اتنی سی بات پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، حقائق نویسی اور کہانی نویسی ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، دونوں الفاظ ایک ہی ہیں۔ تو آپ نے جب لکھنا ہے تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ آگے آ جائیں بیٹا، آپ اپنی اردو کی بک میں دیکھیں گے صفحہ نمبر 102 اور 103 پر کہانی موجود ہے اتفاق میں برکت۔ اب وہ کہانی آپ نے پوری وہاں سے پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے، اور اس کا اخلاقی نتیجہ میں آپ کو لکھوا دوں، آپ نے اس طرح سے مارکر سے ہیڈنگ دے کر لکھنا ہے اتفاق ذریعہ نجات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دو بیلوں کی کہانی ہے کہ وہ آپس میں نہیں لڑتے اور کس طرح سے وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اور اتفاق میں برکت ہے۔ اب بات کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں اگر اس کا نتیجہ اتفاق میں برکت ہے لکھنا ہے کہ جی وہ تو کہانی کا نام بھی اتفاق میں برکت تھا اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کا نتیجہ نہیں لکھا، نہیں، اگر آپ نے ہیڈنگ دی ہے اس کہانی کا نام آپ نے آغاز میں لکھا ہے اتفاق میں برکت، لیکن آپ نے علیحدہ سے مارکر سے ہیڈنگ دے کر اس کا اخلاقی سبق ضرور لکھنا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ورنہ اتفاق ذریعہ نجات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کریں گے کہانی جھوٹ کی سزا، ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے بھی کہانی پڑھ چکے ہیں گڈریے والی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بار بار اور گاؤں والوں کو پریشان کرتا ہے کہ میری جان بچانے کے لیے آئے، شیر آ گیا، اور شیر ایک دفعہ واقعی آ جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں سے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ آپ نے اپنی پھر بھی اپنی کتاب میں سے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، صفحہ نمبر 103 سے 104 پر یہ کہانی موجود ہے، اور اس کا بھی نتیجہ نہیں لکھا ہوا، اس کے لیے آپ 2 سے 3 نتائج میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ لکھیں، لیکن آپ نے پیپر میں ہمیشہ ایک ہی نتیجہ لکھنا ہے۔ جیسے اس کہانی کے لیے آپ اخلاقی سبق لکھ سکتے ہیں جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسی کرنی یا ویسی بھرنی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتے ہیں بچوں نے کہانی لکھی اور اپنی جو ہے وہ قابلیت کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جتنے انہیں 3-4 نتائج آتے ہیں اور وہ نیچے لکھ دیے، نہیں بیٹا آپ نے ایک نتیجہ لکھنا کافی ہے، آپ نے ایک اخلاقی سبق لکھنا ہے، آپ کو مکمل نمبر مل جائیں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ اردو کے پیپر میں آپ نے کچھ بھی اضافی لکھنے کی کوشش نہیں کرنی، جتنا پوچھا گیا آپ سے آپ نے اتنا ہی جواب دینا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی کہانی دودھ میں پانی، ٹھیک ہے، یہ ایک گوالے کی کہانی ہے کہ وہ دودھ میں کس طرح سے پانی ملایا کرتا تھا اور پھر کس طرح سے سیلاب آیا اور کس طرح سے اس کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ آپ نے اپنی جو ہے آپ کی درسی کتب میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 105 پر یہ کہانی موجود ہے، آپ نے 3 دفعہ اس کو وہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ بد دیانتی کی سزا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا اخلاقی سبق ہے۔ یا پھر آپ لکھیں گے جیسی کرنی ویسی بننی، اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اگر اس نے برا فیل کیا تھا تو اس کا جو انجام ہے اس کا برا ہوا، لیکن یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ بعض اوقات ایک کہانی کے کئی نتائج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے پیپر میں لکھنا ہے بیٹا تو آپ کو جو سب سے مناسب اس کا نتیجہ لگتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہرنی کی دعا، یہ کہانی جو ہے آپ کی 105 صفحہ نمبر 105 سے لے کر 106 پر موجود ہے۔ سبکتگین کی یہ کہانی ہے کہ وہ ایک دفعہ ایسا واپس آ رہا تھا، کس طرح سے اس نے شکار کرنا تھا تو اس نے ہرنی کے بچے کا شکار کر لیا، اور کس طرح سے اس نے جب اس کی ماں کی طرف دیکھی اور اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، اور اس کی دعا سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اسے خواب میں جو ہے وہ بشارت ہوئی تھی کہ اس کو غزنی کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ یعنی اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ جانور کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر ان کی بھی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب سے اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے آپ نے اخلاقی سبق کیا لکھنا ہے؟ کر بھلا تو ہو بھلا، جیسی کرنی ویسی بننی بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے اچھا کیا اور اس کا اچھا رزلٹ ملا، لیکن کر بھلا تو ہو بھلا، اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں اس کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ اچھا ملتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے یہ تمام نتائج جو ہیں وہ اپنی اردو کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ ہر کہانی کے ساتھ لکھ لیے ہوں گے، تاکہ آپ بآسانی جب تیاری کریں
یا پیپر جب آپ کریں تو آپ کو ان کے یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں پھر بتا رہی ہوں کہ 5 نمبر ہیں بیٹا آپ کے اس سوال کے، اس میں یا ہوتا ہے مکالمہ لکھنا ہوتا ہے یا کہانی لکھنی ہوتی ہے، دونوں اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مکالمے میں نمبر نہیں آ سکتے یا کہانی میں، یہ آپ کے خود اپنے اوپر ہے کہ جو آپ کو زیادہ بہتر لگے کہ آپ نے جو ہے اس کو لکھنا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کا انتخاب کریں اور جب اس کو لکھنا شروع کریں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور کہتے ہیں اگر آپ کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ نے اخلاقی سبق کو علیحدہ ضرور لکھنا ہے مارکر سے، تو اس طرح آپ بآسانی مکمل 5 نمبر حاصل کر سکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب سمجھ آیا ہوگا، لیکن آپ نے یاد کرنے کے ساتھ اس کو 3 دفعہ کم سے کم لکھ کر یاد کرنا ہے تاکہ آپ اس میں کسی بھی غلطی سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اللہ حافظ۔